اغوا شدہ لڑکی پارٹ 4۔ عاطف پر بھروسہ کرنا میری غلطی تھی۔ میں عاطف کے سامنے پھٹے لباس میں کھڑی تھی۔ میرے بدن کے کچھ حصے صاف واضح دکھائی دے رہے تھے۔ عاطف مجھے بچا لیں، وہ دونوں میری عزت لوٹنا چاہ رہے ہیں، میری حفاظت کریں۔ میں روتے ہوئے عاطف کے سینے سے جا لگی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بے ساختہ رہ گیا اور پھر میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دینے لگا۔ میں ہوں چاندی تمہارے پاس، میرے ہوتے ہوئے پریشان مت ہو۔ وہ اب میری کمر پر ہاتھ چلانے لگا۔ میں فوراً اس کے سینے سے ہٹی اور خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ آپ مجھے کس طرح چھو رہے ہیں عاطف؟ میں انہیں خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بچا سکتا ہوں چاندی، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ وہ میری جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولے۔ میں ان کے ارادے سمجھ گئی تھی، اس لیے باہر کی جانب بھاگی۔ سامنے اسلم اور بابا کو کھڑا دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑائے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ عاطف، چاندی کو ہمارے ساتھ جانے دو، ورنہ تمہارے کالے کارناموں کے قصے میں بھی جانتا ہوں۔ کہیں اس لڑکی کو بچانے کے چکروں میں کہیں تم خود اپنے پاؤں پر ہتھیار نہ مار دو، اسلم نے آگے بڑھ کر کہا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں اسلم نے چاندی کے ساتھ سہاگ رات منانے کا موقع ہاتھ سے جانے دوں۔ عاطف بھی میرے قریب آیا اور میرا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم تینوں مل کر ایک ساتھ سہاگ رات مناتے ہیں، اسلم نے ہنس کر کہا، اور وہ تینوں مجھے کمرے میں لے گئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ اتنے میں ان کا پیٹ نہ بھرا تو وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ مزید کتنا۔ اپنی دکھ بھری داستان سنا کر وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے دلاسا دینے لگا۔ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا، وہ غلط نہ تھی، میں اسے دلاسا دینے میں مصروف تھا کہ ہمارے کانوں میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ گولیوں کی آواز سن کر میرے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے عاطف نے ہمیں تلاش کر لیا ہے، وہ اب ہم دونوں کو برباد کر دے گا۔ عاطف کے آنے کا سوچ کر چاندی خوف سے کانپ اٹھی۔ ضروری تو نہیں ہے ہماری تلاش صرف عاطف ہی کر سکے، تمہارے ابو تمہاری تلاش میں بھی ہم تک پہنچ گئے ہوں۔ میں نے اچھا سوچ کر کہا، نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ وہ پختہ یقین سے بولی۔ فائرنگ دوبارہ ہونے لگی۔ میری بہن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ بھائی، باہر پولیس کھڑی ہے، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے وہ چاندی آپی کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، اس نے اندازاً کہا۔ میں نہیں جانتا تھا پولیس کس مقصد کے تحت ہمارے گھر آئی ہے، لیکن میں کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا، اس لیے چاندی کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ چھوٹی، میں چاندی کو کہیں چھپاتا ہوں۔ میں چاندی کو چھپانے کی جگہ تلاش کرنے لگا اور اسے جلدی سے لکڑی کی الماری کے سب سے اوپر چھپا دیا اور خود جلدی سے گیٹ پر آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے عاطف پولیس کی وردی پہن کر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا جو کافی پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے اپنے ڈر پر قابو پا کر پوچھا۔ اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا ہے تم نے؟ ایسا کیا کر رہے تھے تم؟ عاطف نے پولیس والے انداز میں پوچھا، اور میری اجازت کے بنا ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری اجازت کے بنا گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ میں نے ایک پولیس والے کا راستہ روک کر پوچھا۔ ہم پولیس والے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے تم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے اور اسے اپنے گھر پر ہی رکھا ہوا ہے، بس اسی سلسلے میں تمہارے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں، عاطف نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ یہ میرے لیے کسی بھی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ عاطف کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ چاندی میرے پاس ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جناب، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ لڑکی میں نے اغوا کی ہے، لڑکی کے گھر والوں میں سے بھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کے ساتھ، میں عاطف کے ساتھ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ میری سمجھداری پر مسکرایا اور کہنے لگا، میں لڑکی کے شوہر کی اجازت سے ہی کارروائی کر رہا ہوں، اب ہٹو سامنے سے اور مجھے گھر کی تلاشی لینے دو۔ وہ مجھے دھکا دے کر گھر میں داخل ہو کر گھر کی تلاشی لینے لگا۔ شوہر کا ذکر سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب یقیناً اغوا شدہ لڑکی کے باپ ہوں گے۔ میں اس شخص کی طرف دیکھ کر بولا، میں باپ نہیں، اس لڑکی کا شوہر ہوں۔ بتاؤ کہاں ہے میری بیوی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ آدمی مجھے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تمہاری بیوی کہاں ہے، اور ویسے بھی کیا تمہیں پکا یقین ہے تمہاری بیوی کو اغوا کرنے والا میں ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی تمہارا اپنا ہی قریب ہو جو تمہارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو۔ لیکن ان کا جواب سن کر میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میرے قریب سب سے زیادہ عاطف ہے، جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں۔ انکل کی یہ بات سن کر مجھے چاندی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے والد محترم عاطف پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن میرے سامنے کھڑے شخص کا کہنا تھا چاندی اس کی بیٹی ہے۔ ایک شخص والد اور شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ بہرحال میں جلدی سے عاطف کے پیچھے گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے چاندی کے متعلق کوئی سراغ ملے، ورنہ اغوا کار میں ہی کہلایا جاؤں گا۔ عاطف میری بہن کے کمرے میں اس کے بہت قریب کھڑا ہوا تھا اور وہ بے چین سانسوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
مجھے ان دونوں کے درمیان اتنی نزدیکی پسند نہیں آئی۔ انسپکٹر، اگر انکوائری ختم ہو گئی ہو تو میری بہن کے کمرے سے باہر آ جائیں۔ بنا لیڈی پولیس کے آپ کا یہاں رکنا مجھے غیر مناسب لگ رہا ہے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکرا دیا اور دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں تھا اس گھر میں اتنی چھوٹی اور پیاری سی لڑکی رہتی ہے، ورنہ میں بندوبست کر کے آتا۔ خیر، جب اگلی دفعہ آؤں گا تو پکا بندوبست کر کے آؤں گا۔ عاطف آنکھ مار کر بولا۔ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگے۔ وہ کمرے سے باہر آیا، میں بھی اس کے ہمراہ آیا۔ مجھے چاندی کے والد اور شوہر کے بارے میں جاننا تھا کہ وہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ۔ کون ہے وہ لڑکی جو اغوا ہوئی ہے اور تم اس کی تلاش میں مجھ تک کیوں آئے ہو؟ کہیں لڑکی کے والدین نے تو نہیں کہیں سے میرا ذکر کیا؟ میں نے اس سے گھما پھرا کر اس سے پوچھا۔ چاندی کو تلاش کرنا میرا ذاتی مفادات ہے اور میں اسے تلاش کر کے رہوں گا۔ اور رہی اس کے خاندان کی بات، تو چاندی کا اس کے شوہر کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھ کر کہا، میں کسی چاندی کو نہیں جانتا، لہٰذا میرے گھر دوبارہ چھاپا مارنے کی غلطی مت کرنا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہاں ہاں ہاں، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، اور ہاں، اگر سگریٹ کی طلب ہوئی تو ہمارے پاس آ جانا، ہم اکٹھا بیٹھ کر سگریٹ پی سکتے ہیں۔ مجھے شریف گھر کے بچے بچیاں بہت پسند ہیں، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مگر اس کی نظریں میری بہن کے کمرے کی جانب تھیں۔ وہ تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے دل سے کہا، اس رات اس نے مجھے گھر کے باہر دیکھا تھا، مگر اس رات کو اس نے بیان نہیں کیا کیونکہ اس کے دل میں خود چور تھا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، تم اب جا سکتے ہو۔ میں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ عاطف اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور کچھ چاندی کو الماری سے باہر نکالا۔ آدھا گھنٹہ الماری میں بند ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ چاندی ہوش میں آئی، میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اسے اپنا سانس دینا پڑا۔ چھوٹی بھی وہاں آئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں نے سخت انداز میں کہا اور اسے واپس بھیج دیا۔ میں جو باتیں چاندی سے کرنے والا تھا وہ ہم اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے۔ تم نے کیا اس بوڑھے کے ساتھ شادی کر رکھی ہے؟ تم جسے اپنا والد کہہ رہی ہو وہ تمہارے والد نہیں بلکہ تمہارے شوہر ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میرے ہر لفظ میں غصہ اور اس کے لیے بے اعتباری تھی۔ وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے ابو ہیں، تم انہیں میرا شوہر کیسے بنا سکتے ہو اکرم؟ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔